أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت
سُيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ صدق الله العظيم. چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے کہتے ہوئے چلے سرور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی تم جاتے ہو جاتی ہے بینائی بھی میری میں کیسے پڑھوں گا خطے میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا مقتل کی طرف دور نہ جانا میرے بیٹا اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا ارے تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے
جانا علی اکبر، نانا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی، کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی، لگ جاؤ گلے آ کے، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اے لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے، میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچھیوں والے، اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، سر پیٹ کے مولا نے تکلم یہ صدا دی، ہے چادر زینب میری غربت کی گواہی، میں تم کو کفن دے نہیں سکتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مومنین اکرام، ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ و مغفورہ نرگس بنت دوست محمد حاجی غلام علی، وائف آف محسن غلام حسین کریم اینڈ مرحوم محسن ابن غلام حسین کریم، ان مرحومین کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔
حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ جو مجلس آن لائن ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ مرحومہ نرگس محسن علی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے اور آپ کے دوست اور ہر دل عزیز جناب محترم عرفان کریم اور ان کے برادر عزیز اشفاق کریم، ان دونوں برادران کی والدہ گرامی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہر مجلس حسین علیہ السلام ہی ہوتی ہے، لیکن جس مناسبت سے مجلس کی جاتی ہے اس مناسبت کو منسوب کر دیا جاتا ہے، چاہے شادی کی مجلس ہو یا مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، سوم کی ہو، دسویں کی ہو، چیلوم کی ہو، یا مثلاً کسی اور موقع پر آپ مجلس منعقد کریں۔ کسی بھی مناسبت سے ہر مجلس صرف مجلس حسین ہوتی ہے۔ کبھی مجلس ایصال ثواب ہو جاتی ہے، لیکن مجلس حسین ہی ہوتی ہے، لہذا یہ مجلس حسین، مجلس ایصال ثواب۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آج کی اس مجلس میں، ایصال ثواب کی اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مائدہ کی مکمل آیت تو نہیں ہے، آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہو، ہیلپ کرنا چاہتے ہو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرو۔ بر مانے نیکی، تقوی یعنی خوف خدا اختیار کرنے میں، پرہیزگاری اختیار کرنے میں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو، استعانت کرو، قائم نیکی کرنے میں، نیکی میں، تقوی اور تقوی الہی پرہیزگاری اختیار کرنے میں، خوف خدا میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
اور خبردار ایک دوسرے کی مدد مت کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ مت کرنا، کاہے میں؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ، سرکشی میں۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ، نافرمانی، اللہ کی رسول کی، امام کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت میں اور شیطان کے راستے پہ چلنے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا۔ آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نیکی اور تقوی میں مدد کرو، برائیوں میں، نافرمانی میں، سرکشی میں، اللہ رسول امام کی مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اور آگے سمجھا رہا ہے واتقوا اللہ، یہ دونوں میں سے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے، یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کی روشنی میں آگے الرٹ کر رہا ہے آپ کو، آرڈر دے کر واتقوا اللہ۔ اگر کم سے کم کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرتے، تو واتقوا اللہ، اس سے ڈرو، اللہ سے جو سب کا مالک ہے، سب کا حاکم ہے، سب کا رازق ہے، جو اول الاولین آخر الاخرین احکم الحاکمین، سمد ہے، بے نیاز ہے، سب کچھ ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اپنی ہستی اور اپنی ذات میں یگانہ، ایکتا، واحد، اونلی ون، بے مثال، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، صمد، بے نیاز، سب سے بڑی طاقت وہی ہے، اس کے مقابل میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ کن فیکون کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، صاحب اختیار۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا خلق کرنے والا، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ایسی ذات۔ آپ سوچئے، وہ ذات سے تو ڈرنا ہے، وہ خود کرے واتقوا اللہ، کہ آپ سنو تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور کن چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے۔ آگے کرے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو اللہ سے؟ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب دینے والا۔ ان اللہ شدید العقاب، شدید، اس کا عذاب، اس کا عقاب بہت سخت ہے۔ اس کی جہنم کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی ڈبہ ہے جس میں کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی کنواں ہے، کوئی ویل ہے چھوٹا سا جس میں تھوڑی سی آگ روشن کر دی گئی، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو ڈال دیے گئے۔ یہاں تو انسان کاکروچ سے، سانپ بچھو سے، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے۔ وہ عذاب اور اس عذاب میں بہت زمین آسمان کا بہت زیادہ فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب دینے والا۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کے اندر، اس دنیا میں اور آخرت میں کتنا فرق ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے ایک۔ یہاں ہم جو لائف زندگی گزار رہے ہیں یہ فنا ہے، لیکن جو مرنے کے بعد کی زندگی اسی کو بقا ہے۔ اس لیے جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت، دراصل موت کیا ہے؟ موت روایت میں امام نے سمجھا دیا، جسم اور روح کے کانٹیکٹ اور رابطے کے ٹوٹنے کا نام، ختم ہونے کا نام موت ہے۔ جسم، یہ ڈھانچہ، یہ ڈبہ، اور روح جو ہمیں نظر نہیں آتی، روح اور جسم کے رابطے اور کانٹیکٹ کے ختم ہونے، ٹوٹنے کا نام موت ہے۔ اب اندازہ لگائیے۔ اور یہ موت جو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کی روشنی میں ہر ایک کو آنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے، اس سے انسان بچنے والا نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگر پروردگار نے اس کو بقا دی ہوتی، اس میں کوئی لذت ہوتی، اس میں کوئی ذائقہ ہوتا، اس میں کوئی مزہ ہوتا، اس میں کوئی لطف ہوتا، واقعاً جو ہم اور آپ، ہمارے جیسے، آپ کے جیسے لوگ، گنہگار لوگ اس حب دنیا اور محبت دنیا میں جو گرفتار ہوتے ہیں اور اسی لائف کو، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی لطف ہوتا نا، اس دنیا کی زندگی میں
کچھ بھی چانس ہوتا، لطف ہوتا، مزہ ہوتا، ذائقہ ہوتا، یاد رکھیے اگر دنیا اس سب کچھ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کچھ ہوتا، مزہ، ذائقہ، کہتے ہیں جناب یہ چیز مت لو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نو گارنٹی چیز ہے، اس میں ذرا بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب لوگ لیتے، یا جو پڑھا لکھا ہے اس کو لیتا۔ اس دنیا میں اگر کچھ رہتا، کوئی نعمتیں، کچھ خاص چیز، تو پروردگار اس کو، اس کی کرسی، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کے جاو حشم کو ایسے ویسوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتا، وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا، نبیوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، اماموں کو۔ عقل مند خود سوچے کہ اس نے دنیا کو اپنے خاص چہیتے بندے، نبی، رسول، امام، انبیاء، مرسلین، اہل بیت اطہار، 12 امام کو دیا۔ سب کیسی زندگی گزار کے گئے، ہر نبی کی لائف دیکھے، ہر رسول کی، ہمارے اہل بیت میں سے ہر فرد کی، ہر امام کی لائف، زندگی، حیات کیسی، مصائب و آلام، مختصر حیات، مختصر زندگیاں۔ مصلحت سے کچھ نبیوں کو اگر طولانی زندگی دی تو اس کی مصلحت ہے، لیکن کسی کو کچھ دیا نہیں۔ سلیمان کو بھی اگر دیا علیہ السلام کو تو مانگنے پہ دیا ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ تمام نبیوں میں، تمام انبیاء میں سب سے آخر میں سلیمان نبی علیہ السلام جنت میں جائیں گے، باقاعدہ روایت میں ہے، سب سے آخر میں جناب سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، آیت اللہ امام خانی نے بھی اس روایت کو وصیت کے طور پر نقل کیا ہے، دنیا میں جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنی دیر تک قیامت میں اس کو روکا جائے گا، اس لیے کہ زیادہ دیا جائے گا تو حساب دیر تک ہوگا۔ میں نے آپ کو 100 روپئے دیے، باپ نے بیٹے کو 100 روپئے دیے تو وہ بیٹا بہت جلدی حساب دے دے گا، لیکن ایک باپ نے دوسرے بیٹے کو 5 لاکھ دیے، 50 لاکھ دیے، 1 کروڑ دیے تو اس کا حساب دینے میں دقت ہوگی، دیری ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اگر مال کم ہے تو حساب قیامت کا جلدی ہے، مال زیادہ ملا ہے تو حساب میں دیری ہوگی۔ جب سلیمان جیسے نبی کے لیے یہ روایت ہے، حالانکہ وہ نبی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال پر خوش ہو، نہ طاقت پر، نہ جاؤ حشم پر، یہاں کوئی لطف، کوئی ذائقہ، کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ حیات الدنیا الا متاع الغرور، حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی جو حیات اور لائف ہے سوائے غرور اور تکبر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، حسد، تکبر، جھوٹی شان، جھوٹا اسٹیٹس، کرسی، لڑائی جھگڑا، سب یہی تو ہے۔ فیشن، اس نے یہ کپڑا پہنا میں یہ پہنوں گا، اس نے یہ ساڑی پہنی میں یہ پہنوں گی، اس نے یہ فلیٹ لیا میں یہ فلیٹ لوں گا، اس نے یہ گاڑی لی میں یہ گاڑی لوں گا۔ سب لوگ فنا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اس نے اتنی اچھی مہنگی شادی کی میں مہنگی شادی کروں گا۔ کوئی بقا کی نہیں طرف بڑھ رہا ہے کہ اس کے بچے نے سورہ جمعہ یاد کر لیا، میرا بچہ بھی سورہ جمعہ بقرہ یاد کر لے، اس نے زیارت عاشورہ وارثہ حفظ کر لیا، میں بھی حفظ کر لوں، یہ نماز شب پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لوں، یہ ہر مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اٹینڈ کرتا ہے ہر مجلس، ہر جمعہ، ہر نماز، ہر چیز، ہر نیکی، ہر دعا میں بھی کروں، نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر دنیا میں ذرا بھی کوئی لطف ہوتا اس کی نگاہ قدرت میں، اگر کوئی مزہ ہوتا تو وہ اپنے نیک بندوں کو دیتا، یہ ایسے ویسوں کے حوالے دنیا کیوں کرتا ہے جو یہ ظالم حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ یاد رکھو دنیا کچھ نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا میں اگر کچھ ہوتا تو وہ پھر آخرت میں اپنے حسن حسین کو سرداری نہ دیتا، لہٰذا یہ ایک شیعہ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، عقل مند کے لیے، کہ اس نے حسنین کو وہاں کی سرداری دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جن کے صدقے میں دنیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات ہے، ہم نے ان کو دنیا نہیں دی ہے بلکہ ان کو وہ چیز دی جو آخرت اور سرداری وہاں کی دی ہے۔ وہاں کی سرداری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لطف زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اور یاد رکھیے دراصل کل نفس ذائقۃ الموت کی روشنی میں موت سب کے لیے ہے، مومن کے لیے موت دراصل اس کی حقیقی لائف اور زندگی کی شروعات ہے، زندگی کا آغاز ہے۔ مومن کی موت تو اس کی زندگی کی شروعات ہے۔ اب سچے مومن کی زندگی شروع ہوتی ہے کب؟ جب اسے موت آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ آن لائن مجلس ہے، شاید ویسی نہ پڑھ پاؤں، انشاءاللہ روبرو پڑھوں گا، لیکن اتنا سن لیں کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، میں
بر مانے نیکی اور تقوی ہے نا خوف خدا میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ سرکشی نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اس کا بہت عذاب سخت ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو جب ایک دوسرے کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں نیکی میں مدد کرو، انہیں نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی میں آپ کی آپ میری، کسی کی بھی نیک کام کرنے میں مدد کرو، تقوی میں، اللہ کے خوف میں، پرہیزگاری میں مدد کرو. تو جو اللہ ایک دوسرے مسلمان مومن کو یا ہر انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو نیک کام کرنے میں، نیکی کرنے میں، تقوی خدا اختیار کرنے میں مدد کرو، ہے نا، نیک کام کرنے میں، تو پھر بتائیے وہ اللہ ان ہستیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہے گا؟ یعنی میں آپ کی مدد کروں نیک کام کرنے میں، آپ کو نیک بنانے میں، میں آپ کو مدد کروں آپ کو متقی پرہیزگار بنانے میں، تقوی دینے میں. تو ان ہستیوں کو کیا کہنا جنہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ سب کی مدد کرو آپس میں. اللہ کہہ رہا ہے نیک کام کرنے میں، تقوی کرنے میں، تقوی حاصل کرنے میں، لیکن ماں باپ کی خود مدد کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ خود نیکی کرو. سب کے ساتھ نیک کام کرنے میں تعاون کرو، مدد کرو، سب کے ساتھ نیک کام کرنے میں تعاون کرو، لیکن ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. سب کے ساتھ نیک کام کرنے میں مدد کرو، لیکن تم اپنے ماں باپ جب سامنے آ جائیں تو ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے نیک کام کرنے میں ان کی مدد کرو، مگر یہ الگ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی بھی کرو. میں آپ کے ساتھ نیک کام کرنے میں مدد کروں، میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہا ہوں، دور ہوں آپ سے، لیکن والدین کے ساتھ نیک کام کرنے میں مدد بھی کرنا ہے اور ماں باپ کو کے ساتھ نیکی بھی کرنی ہے. اور یہ نیکی کا سلسلہ والدین کے ساتھ کوئی زندگی سے وابستہ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کر دی جب تک وہ زندہ تھے، اب مرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، جو نیکی اور احسان کا سلسلہ ماں باپ کے ساتھ زندگی میں ہے، روایت میں، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں، وہی نیکی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. یہ قرآن و اہل بیت کی تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ زندہ ہے، کیا امید رکھتے ہو؟ کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں. میں نے باقاعدہ اسٹڈی کی، ہوم ورک کیا، یعنی دونوں پوائنٹ کو سمجھے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں زندگی میں ان کی حیات میں نیکی کرنا ہے، وہیں مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. ایک جس طریقے سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے وہ ہمارے حق میں دعا کرے اس لیے کہ ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو جس طریقے سے زندگی میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، امام نے کہا مرنے کے بعد بھی ان کی دعاؤں کا سلسلہ اولاد کے حق میں جاری رہتا ہے. کتنا بڑا شرف ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی دعا کا رابطہ ٹوٹتا نہیں. یہ مت سمجھنا کہ ماں مر گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کی دعا میرے حق میں کیسے پہنچے گی. نہیں، یہی تو مرتبہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، بڑا عظیم مرتبہ ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ کسی رشتے کو اللہ نے قرآن میں اتنا نہیں دہرایا. ایک جگہ کہہ دیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، تمام انسانوں. لیکن جتنے بھی رشتے ہیں، بہن بھائی، لیکن سب سے زیادہ جس رشتے پر اللہ نے اور اہل رسول نے اور امام نے، قرآن اور اہل بیت نے فوکس کیا ہے، تاکید کی ہے، وہ ماں باپ ہے. آپ اندازہ لگائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جب آخرت قیامت میں ہم تیری بارگاہ میں حساب دینے کے لیے قائم یعنی کھڑے ہوں گے. اس تپتی گرمی میں عجب منظر قیامت کا ہولناک، اولین اور آخرین، یعنی ایسے حالت میں اللہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ ابھی سے دعا کرو میری، میرے ماں باپ کی، والدین کی اور تمام مومنین کی. اس وقت مغفرت فرما جب حساب کے لیے تیرے روبرو سامنے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. قرآن، پھر قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف اف اف، فلا تقل لهما اف،
ان دونوں کے سامنے فلا تقل لہما، لہما تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد اور جمع کا صیغہ نہیں، لہما تثنیہ دو، خطبتین دو خطبے، حرمین دو حرم، عیدین دو عیدیں، یہ تثنیہ عربی میں واحد تثنیہ اور جمع، یہاں لہما انہیں دو، انہیں دونوں ماں باپ، فلا تقل لہما افن، خبردار ان کے سامنے اف تک مت کرنا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اف مت کرنا۔ اب امام یہاں کیا کرے اس آیت کی روشنی میں؟ اہل بیت اگر وہ تمہیں حالت ظلم میں بھی ڈانٹے چھڑکے سر جھکا لو، خاموش رہو، اف تک مت کرنا۔ یہاں امام پھر آگے کہتے ہیں، چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی حرف لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا، اف دو حرف ہیں، الف حرف ہے، اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا، فلا تقل لہما افین، ان کے سامنے اف تک مت کرنا، اف تک مت کرنا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ لوگ قرآن کی بات کو عمل نہیں کرتے، والدین کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ان کی جائز فرمائش کو پورا نہیں کرتے۔ ارے اہل بیت نے اور امام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ والدین کسی چیز کی ریکویسٹ کرے، فرمائش کرے، کسی چیز کی حاجت پیش کرے، اس سے پہلے ان کی حاجت پیش کر دو، اس سے پہلے ان کی ریکویسٹ پیش کر دو، اس سے پہلے کہ وہ اولاد سے، بیٹے بیٹیوں سے، خاص کر بیٹوں سے۔ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ آ جائے گا، میری بات الگ راستے میں نکل جائے گی۔ بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق میں فرق ہے۔ بیٹی جب تک ہے والدین کے پاس، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، لیکن بیٹے کی شادی ہو یا نہ ہو اس پر ماں باپ کے حقوق باقی ہیں، اس لیے کہ بیٹی جب تک کنواری ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، لیکن جب شادی ہوگی تو اس کے سر پر اور ایک بڑا حق آ گیا، شوہر، ہسبینڈ، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، لیکن بیٹے کی ذمہ داری ماں باپ ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ تو جو قرآن کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، جو قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لہما افن، ان کے سامنے اف تک مت کرنا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا، اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ تم سے کوئی چیز مانگے، ان کے مانگنے سے، سوال کرنے، کوشچن کرنے سے پہلے ان کی اس چیز کو پورا کر دو۔ لو والدین، اماں یا ابا، یہ لو تمہارا عینک، یہ لو تمہارا چشمہ، یہ لو تمہاری دوائی، یہ لو تمہارا ٹیبلٹ، یہ لو آپ کا پاسپورٹ، یہ لو آپ کا ویزا تیار ہے، یہ لو آپ زیارت کو چلے جاؤ، یہ لو میری طرف سے 10 جو آپ کی طاقت حیثیت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی، تکلیف، حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ تو عزیزان گرامی قرآن یہ کہہ رہا ہے، پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیسری چوتھی جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر آگے تثنیہ کا صیغہ فلا تقل لہما افن، لہما افن تثنیہ کا، اب کا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، ان دونوں پر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صغیرا مانے چھوٹا، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا اور ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اندازہ لگائیے میرا قرآن کتنی تکرار کر رہا ہے۔ پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے، والدین ماں باپ کتنا ان کے رشتے کو دہرا رہا ہے قرآن۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فلا تقل لہما اف ربنا اغفر لی ولوالدی، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آؤ۔ کیوں؟ اب یہاں پہ پھر اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اب یہاں اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کی آواز آ رہی رسول علیہ رسول کی کہ سنو، جو قرآن نے کہا آپ نے سنا، آپ سب جانتے ہیں، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر، ہنس کر، خندہ پیشانی سے مسکرا کر ماں باپ کے فیس، چہرے کو دیکھنا مستحبی حج کا درجہ اور مقام رکھتا ہے، بلکہ بعض روایت میں سنتی اور مستحبی حج و عمرہ سے افضل ہے، ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا افضل ہے۔
باقاعدہ روایت سے کہہ رہا ہوں. حج مستحبی، حج کا ثواب ہے ماں کو باپ کو مسکرا کے دیکھنا. ویسے تو ہر مومن کے ساتھ الگ الگ مقام ہے، بتائے گئے باقاعدہ علماء کا چہرہ، مومنین کا چہرہ. میاں بیوی کا آپس میں پیار سے محبت سے گفتگو کرنا کہ اللہ فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہر ٹاپک پہ گفتگو ہے. اسلام تشنا نہیں چھوڑتا، ہر رخ سے بات کرتا ہے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں ایک بات کہتا ہوں، ماں باپ کا احترام کا مقصد بیوی پر ظلم نہیں ہے، اور بیوی سے محبت کرنے کا نام، عشق کرنے کا نام ماں باپ کو چھوڑ دینا نہیں ہے. ماں باپ کو لے لیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی کو لے لیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ بیوی کو لے لیا، اولاد پر ظلم ڈھا رہا ہے. والدین ساس سسر کو لے لیا، بچوں کو لے لیا، شوہر کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، بہن کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. نہیں، سب کو لے کر چلیں. حقیقی مرد وہی ہے جو سب کے حقوق ادا کرے. حقیقی مرد وہی ہے جو اپنی فانی لائف اور زندگی میں سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے موت کی آغوش میں سو جائے. حالانکہ میرے لیے کہنا آسان ہے، میرے لیے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہنا یہ سب باتیں بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. عمل کرنا بہت مشکل ہے. یہ مجلس ویسی نہیں ہوگی، ماں باپ والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، والدین کے، خاص کر والدہ نرگس بانو کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ویسی نہیں ہو رہی. معافی چاہتا ہوں، آن لائن جیسی ہونی چاہیے. کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ عمل تو سب سے کٹھن اور مشکل چیز ہے. لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک. ہم نے تمہیں زندگی اور موت دی اسی لیے ہے، خلق کیا اس لیے، زندگی دی تاکہ ہم جانچے پرکھیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا اور برا ہے. احسن و عملہ، عمل بھی نہیں کرنا ہے، احسن و عملہ، اچھا عمل، گڈ عمل، حسن عمل، کثرت عمل نہیں. تو میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ قرآن نے کتنا یاد کیا ہے والدین کو، اللہ یاد کر رہا ہے. کوئی مولوی مولانا پنڈت گرو جی، کوئی فادر نہیں، اللہ رسول امام بتا رہے ہیں. اللہ رسول امام کے اوپر کون ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے اوپر کون ہے جو اللہ اتنا ماں باپ ماں باپ ماں باپ بتا رہا ہے؟ سوچئے کتنی آیتیں، اور بھی آیتیں ہیں. یاد رکھیے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا مرتبہ ہے والدین کا، کتنا رتبہ ہے والدین کا. کیا ایک جگہ اللہ نے قرآن میں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اپنے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو ذکر کیا ہے. اپنے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو ذکر کیا ہے. کتنا مرتبہ ہے. اگر اس کے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، ماں باپ کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ رشتے اور بھی تو ہیں، سب رشتے ہیں، سب کے ساتھ محبت، پیار، اخلاق، کردار دینا ہی ہے. بھئی چیونٹی کے منہ سے دانا چھیننے کا بھی گناہ ہے. چیونٹی کے منہ سے دانا چھیننے کا گناہ ہے. اور راستے پر گرے ہوئے بنانا یعنی کیلے کے چھلکے کو ہٹانے کا بھی ثواب ہے تاکہ کوئی سلیپ ہونے سے بچ جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر گناہ سب دیکھا جائے گا. اگر پیاسی بلی ہے اس کو پانی پلا دو تو بہت واقعات ہیں. ایک کتا ہے بھوکا ڈاگ، اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، بڑے عجیب واقعات ہیں، بڑے بڑے گناہ بخش دی جاتے ہیں. تو پھر انسان کی نگاہ میں انسان کا مرتبہ کیا ہے؟ پھر مسلمان کا، پھر مومن کا، پھر رشتوں کا، شوہر، بیوی، بچے، والدین. ان چیز کو سمجھنا ہے عقل کی روشنی میں کہ کیا مرتبہ ہے والدین کا، کیا رتبہ ہے. تو عزیزان گرامی، اتنے مرتبوں میں ماں باپ کا کتنا مرتبہ ہے. ایک جملہ کہتا ہوں چھٹے امام کا. دیکھیے ایک عام بات ہوتی ہے، ممبر کی ہر بات عام ہوتی ہے، کسی سے تخصیص یا مخصوص نہیں ہوتی. قرآن، اہل بیت، ممبر سے عالم کی، طالب علم کی، ذاکر کی ہر بات عام ہوتی ہے، کسی بھی ٹاپک پر کسی سے مخصوص نہیں ہوتی کہ میں نماز نہیں پڑھتا میرے لیے پڑھ رہا ہے، میں داڑھی نہیں رکھتا میرے لیے پڑھ رہے ہیں، یا میں بیوی پر ظلم ڈھاتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں، صلہ رحم نہیں کرتا، مجھ پر مولانا پڑھ رہے ہیں. بالکل نہیں. مولانا وہی پڑھتے ہیں جو مولا کہتے ہیں. یاد رکھیے. امام کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مستحبی حج کا ثواب ہے. یاد رکھیے امام کہتے ہیں قیامت میں دیر سے مغفرت ہوگی اس کی، دیر سے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، دیر سے مغفرت ہوگی. یعنی پہلے سب آگے بڑھ جائیں گے، ماں باپ جس سے راضی نہیں وہ رکا رہے گا. پھر امام کیا کہتے ہیں؟
روح نکلتے وقت جن چیزوں کی بنا پر تکلیف ہوتی ہے، روح نکلتے وقت جن چیزوں کی بنا پر تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو، بعض روایت میں 10 چیزیں، بعض روایت میں 17 چیزیں جو میں نے پڑھا ہے، اور بھی ہیں بڑے بڑے علماء اور بہتر جانتے ہیں، جیسے نجاست سے پرہیز نہ کرنا، چغلی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، خاندان میں گھروں میں بہت چلتا ہے یہ چغلی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، چغلی، حسد، نکتہ چینی، کسی بھی ٹاپک پر کسی کے بارے میں یہ مولانا ایسے ہیں، یہ صدر ایسے ہیں، یہ سیکریٹری ایسے ہیں، نکتہ چینی، حسد، چغلی، نجاست سے پرہیز نہیں، روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے، بعض روایت میں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اور ان تمام چیزوں میں جتنی چیزیں بتائی گئی 10 یا 17 یا اور بھی زیادہ، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے جس کے والدین اس سے راضی نہ ہو، خاص کر ماں راضی نہ ہو، روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا میں نے شروع میں بات کہی کہ نیکی کا سلسلہ والدین سے صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی ہے، جیسے والدین کی دعاؤں کا سلسلہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کی دعائیں جاری رہتی ہے۔ اگر وہ مر گئے مایوس مت ہوئیے، اپسیٹ مت ہوئیے، ان کی دعائیں آتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ لہذا نیکی صرف زندگی میں نہیں بلکہ اب یہ خوشخبری ہے، ایک بہترین چیز جو اہل بیت ہی دے سکتے ہیں، اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں۔ آل محمد کا در تھامنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مایوس نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں، روایت میں ہے، اہل بیت اطہار کی روایت میں، تمام بزرگ علماء کی کتابوں میں باقاعدہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک اولاد نے والدین کے ساتھ زندگی میں نیکی کی، زندگی میں نیکی کیا، مر گئے، مرنے کے بعد نیکی کرنا چھوڑ دیا، تو قیامت میں ایسی اولاد عاق شمار ہوگی۔ زندگی میں نیکی کیا، ماں باپ مر گئے، نیکی کرنا چھوڑ دیا، تو قیامت میں یہ اولاد عاق شمار ہوگی۔ لیکن ایک اولاد نے مثلاً والدین کے ساتھ زندگی میں نیکی نہیں کیا، لیکن ماں باپ مرنے کے بعد اب بیٹا نیکی شروع کر رہا ہے والدین کے حق میں، تو یہ بیٹا قیامت میں عاق شمار نہیں ہوگا۔ اب سوچیے، انہیں زندگی میں نیکی کیا، مرنے کے بعد نیکی چھوڑ دیا، تو قیامت میں گڑبڑ ہے، عاق شمار ہوگا۔ زندگی میں نیکی نہیں کیا لیکن مرنے کے بعد والدین کے حق میں نیکی شروع کر دی، ان کے نام پر مسجد بنایا، امام بڑا بنایا، کتاب چھاپ لی، نل لگا دیا، وضو خانے میں پنکھا لگا دیا، مسجد میں وضو خانہ بنا دیا، ثواب جاریہ، مسجد، امام باڑہ۔ وہ ہے روایت میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو والدین کے لیے تم کر سکتے ہیں، ثواب جاریہ، کنٹینیو ثواب، اولاد صالح، مسجد، امام باڑہ، علم۔ تو یاد رکھیے، زندگی میں نہیں کیا لیکن مرنے کی بات کر رہا ہے، ان کے مرنے کے بعد اب ان کے نام سے کر رہا ہے، تو وہ عاق شمار نہیں ہوگا۔ تو اب بتائیے وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ نیکی کرے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ کتنا خوش نصیب ہے، زندگی میں بھی والدین کے لیے خدمت کیا، مرنے کے بعد بھی کر رہا ہے، تاکہ اس کے لیے زندگی میں بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے، مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے۔ اپنی نیکی الگ، اپنی اللہ کی اطاعت الگ، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی میں وہ اپنے مدد کر رہا ہے، وہ الگ، محبت اہل بیت الگ، ماں باپ کی دعا الگ اور ماں باپ کی خدمت الگ۔ کتنی نیکیاں انسان بٹور سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام آسان ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، قدم قدم پر نیکی ہمارے سامنے کھڑی ہے، استقبال کر سکتے ہیں، اور قدم قدم پر گناہ بھی ہے۔ تو ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے۔ تو ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، عام بات، تو کبھی کبھی روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں نیکی ہے تو مرنے کے بعد بھی رکھو، اور دنیا اور آخرت دونوں مقام میں، ان کے زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھو۔ بلکہ میرے ایک طالب علم کے ریسرچ میں یہ بات اور عقل میں آتی ہے کہ ہم والدین کے حق میں جو زندگی میں نہیں کر پاتے، مرنے کے بعد اور اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں، کیونکہ جب نعمت دور ہو جاتی ہے تو اور قدر ہوتی ہے، پھر ہمیں ان کی یاد ستاتی ہے، تو اسی یاد ستانے میں ان کی قدر ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ دکھتا تھا، نظر آتے تھے، تو اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کے لیے کچھ کروں۔ زندگی میں اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں دیا، تو مرنے کے بعد ان کی قبر پہ دیا، نہیں جا سکتا تو مصلی پر صبح شام ہر نماز کے وقت ان کو فاتحہ پڑھے،
کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، جلدی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، 3 چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جس میں کافر اور مومن برابر ہیں. اس وقت نہیں ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں، علماء کہتے ہیں، غالباً امام سے روایت ہے، 3 چیزوں میں کافر اور مومن برابر ہیں. وہ 3 چیزیں آج نہیں بتاؤں گا، اس میں کہ ایک چیز بتاتا ہوں. ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے ماں باپ، یعنی 3 چیزوں میں کافر مومن برابر ہیں. وہ 3 چیزیں چاہے سامنے مومن ہو یا کافر آپ کو کرنا ہی ہے. اس میں ایک چیز ہے ماں باپ، یعنی اگر ماں باپ کافر بھی ہے تو نیکی کرنا ہے. تو جب کافر ماں باپ کے لیے نیکی کرنے کا حکم ہے تو وہ والدین کا مرتبہ کیا ہوگا جو مسلمان ہے، جو مومن ہے؟ ان ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا جو نمازی بھی ہے، روزدار بھی ہے، حاجی بھی ہے؟ تو پھر ان ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا جو اجر رسالت ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، محبت اہل بیت رکھتے ہیں؟ وہ باپ کتنا مرتبہ رکھتا ہوگا جو ولایت امیر المومنین رکھتا ہے، اور وہ ماں کتنا مرتبہ رکھتی ہے جو کنیز معصوم عالمین ہے، حسین کی عزادار ہے. کتنا مرتبہ ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے. ایسے ماں باپ کا جو انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، محب اہل بیت بھی ہے. اس لیے کہ جب والدین کافر بھی ہیں تو نیکی کریں. آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، آپ کے عقیدے کے نہیں ہیں، تب بھی ان کی نیکی کرنا ہی ہے آپ کو. پورے روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی غلط چیزوں میں اطاعت نہیں کرنی ہے، چاہے والدین کافر ہوں یا مومن ہوں، غلط آرڈر میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. اللہ رسول امام کی اطاعت کے مقابل میں ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن ان کا احترام، رسپیکٹ، ان کے لیے نیکی ہر حال میں. تو اندازہ لگائیے، یہ ماں باپ جس کے لیے امام پھر ایک جملہ کہتے ہیں جو میں اگر نہ کہوں تو مجلس نامکمل رہے گی اور لطف نہیں آئے گا. جو میں کہہ رہا تھا عام بات، ممبر کی بات عام ہوتی ہے. امام نے ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا ہے جو آج کل سوسائٹی میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے بہت مسئلے آتے ہیں، والدین مر گئے، اولاد میں جھگڑا شروع ہو گیا، پراپرٹی، میراث، جائیداد کو لے کر. یہ زیور میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، میرا اتنا ہے، ماں نے اتنا دیا، باپ نے اتنا دیا. یہ سب بے وقوفانہ حرکتیں ہیں، احمقانہ، جاہلانہ. امام علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سن لو امام کا جملہ، امام معصوم. امام کہتے ہیں ماں باپ کے مال کو اپنا مال نہ کہو، اپنے مال کو ماں باپ کا مال کہو. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو ماں باپ کے مال پہ جھگڑ رہے ہو، امام کہہ رہے ہیں ماں باپ کے مال کو اپنا مال مت کہو، اپنے مال کو ماں باپ کا کہو. یہ جو گھر میں نے بنایا یہ میرا نہیں، میرے ماں باپ کا ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا. تو اگر یہ والدین اتنا مرتبہ رکھتے ہیں جو 2-4 بچوں کی پیدائش کے وجہ سے مرتبہ رکھتے ہیں، 2 بچے، 4 بچے، 6 بچے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، یا 2 بیٹے یا 1 بیٹا، بھائی ماں باپ کا سب سے بڑا مرتبہ کا ریزن یہ ہے اسٹیٹس کا کہ وہ اولاد کو ماں شکم میں رکھتی ہے، باپ اس کے بعد پرورش کرتا ہے، ماں پرورش کرتی ہے، زحمتیں مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو ان کے مرتبے میں ایک ریزن یہی ہے کہ اولاد کا پیدا کرنا، پرورش کرنا، شکم میں رکھنا، یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اگر 2-4 بچوں کی پیدائش کی بنا پر جو ہماری دنیا میں آنے اور پرورش ہونے اور ہمارے جوان بننے اور شادی ہونے میں ہمارے ذریعہ بنے ہمارے ماں باپ، ان کا اتنا مرتبہ ہے، تو ان ماں باپ کا یا ان ہستیوں کا کتنا مرتبہ ہوگا جن کے ذریعے سے پوری دنیا ہے، جن کے ذریعے سے پوری کائنات ہے، اور جن کے صدقے میں یہ ماں باپ ہمیں ملے ہیں. وہ ہے اہل بیت اطہار، وہ ہے علی و فاطمہ، وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے ویسی مجلس نہیں پڑھی، مجھے معاف کرنا. وہ ہیں جب ماں باپ 2-4 بچوں کا ذریعہ بن جائے، جن کی وجہ سے ریزن سے یہ اولاد دنیا میں وجود میں آئی ہے ماں باپ، تو ان کا یہ مرتبہ ہے. تو جن کے صدقے، ذریعے سے، ریزن سے، وجہ سے، سبب سے پوری دنیا خلق ہوئی، یہ ماں باپ ملے، یہ دنیا ملی، یہ کائنات ملی، یہ زمین و آسمان ملے، وہ اہل بیت، وہ محمد والے محمد. ذرا سوچیے، انما خلقت سمام،
مبنیتم ولا ارضم مدیتم ولا قمر منیر ولا شمس مضیء ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. دن رات پڑھتے ہیں حدیث کسا میں انی ما خلقت سمام مبنیت ولا ارض مدیہ. یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ روانی، یہ سب چیز، یہ چور، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، حدیث کے سامنے یہ پوری کائنات میں خلق نہیں کرتا. جبریل سے کہہ رہے اللہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صرف ان کی وجہ سے، ان کے صدقے میں، ان کی محبت کی وجہ سے، انہیں پنجت نباغ اہل بیت اطہار، ان کی محبت، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا ہے. یہ سب کچھ خلق کیا، سب کچھ بنایا. اب چاہے ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جتنے رشتے ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے آل محمد کی عظمت، بزرگی اور اہل بیت کی محبت کے سامنے، ان کے حکم، آرڈر اور فرمان کے سامنے. تو جب مادی والدین کا یہ مرتبہ ہے تو روحانی ماں باپ ذرا سوچنے کا مقام ہے. علی تمام خیر کے باپ ہے اور فاطمہ تمام خیر کی ماں ہے. علی تمام نیکیوں کے باپ، پیغمبر تمام نیکیوں کے باپ، ائمہ معصومین تمام نیکیوں کے باپ. ایسے فاطمہ مادر ہمیں خوبیاں ہست. باقاعدہ ایران کے ایک عظیم مجتہد کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے کہ فاطمہ مادر ہمیں خوبیاں ہست. تمام نیکیوں اور خوبیوں کی ماں ہے فاطمہ. ہر وہ نیکی جو اللہ کو پسند ہے وہ فاطمہ کے پاس ہے. ہر وہ خیر، تسبیح فاطمہ کے پاس، سجدہ فاطمہ کے پاس، عبادت فاطمہ کے پاس، شوہر کی خدمت فاطمہ کے پاس، بچوں کی صحیح پرورش فاطمہ کے پاس، باپ کا احترام فاطمہ کے پاس، شوہر کا احترام فاطمہ کے پاس، تربیت اولاد فاطمہ کے پاس، تسبیح فاطمہ کے پاس، سجدہ فاطمہ کے پاس، شرم و حیا، عفت، طہارت فاطمہ کے ساتھ، پردہ حجاب فاطمہ کے پاس، علم فاطمہ کے پاس، فضیلت، کمالات، عصمت، طہارت، پاکیزگی فاطمہ کے پاس، صبر فاطمہ کے پاس. لیکن ایک اور چیز ہے، فاطمہ اس دنیا میں بہت روئی. روایت میں بکا خمسۃ اشخاص فی حاضت دنیا، اس دنیا میں 5 ہستیاں بہت روئی. آپ نے سنا ہوگا جناب آدم علیہ السلام روئے، ان 5 میں جناب آدم علیہ السلام روئے، جناب یعقوب علیہ السلام روئے، جناب نوح علیہ السلام روئے، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام روئے. اور ان 5 ہستیوں میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا، 18 سال کی حیات. بلا 18 سال کی حیات میں جناب نوح سب سے زیادہ روئے تو 2500 سال زندہ رہے. چوتھے امام ہمارے بہت روئے، 35 سال، تو کم سے کم 57 سال حیات تھی. جناب یعقوب کی ایک حیات تھی. جناب نوح اتنے حیات رکھتے تھے. بات سمجھ میں آتی کہ اتنی لمبی لائف میں روئے، لیکن 18 سال حیات پانے والی، اور جس کے بارے میں تاریخ یہ کہے کہ یہ بہت روئی. یعنی کتنا رلایا گیا فاطمہ کو، کتنا رلایا گیا. جس کے احترام میں رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے. یاد رکھیے کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہو سوائے فاطمہ کے. معاف کرنا مجھے نہیں معلوم پھر کہیں دیکھا ہی نہیں کہ کوئی نبی کسی بیٹی، اپنی بیٹی اولاد کے حق میں سامنے احترام میں کھڑا ہو. اونلی ون اکیلی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ شہزادی کونین، یہ معصوم عالمین، یہ سیدت نساء العالمین، یہ سیدت نساء الجنہ، جن کے احترام میں رسول رحمت للعالمین بار بار کھڑے ہوتے تھے. کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ ایک مولانا کا احترام، ایک عالم کا احترام، ایک ڈاکٹر کا احترام، ایک بزرگ کا احترام، ایک استاد کا احترام. رسول سے بڑھ کر کائنات میں کس کا احترام ہے؟ خدا کی ذات کو چھوڑ کر سب سے بڑا احترام تو رسول اللہ کا ہے. اب اگر وہ رسول فاطمہ کا احترام کرے تو انہیں فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر وہ فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے کہ رحمت للعالمین احترام میں بار بار کھڑے ہو، اور وہ فاطمہ اپنی زندگی میں اتنا روئے کہ 5 بڑی ہستیوں میں شمار ہو جائے سب سے زیادہ رونے والی. اگر کیوں، کیا ریزن تھا؟
اس لیے کہ خود فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت الایام سرنا علیہ۔ اے بابا محمد مصطفیٰ، آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو مثل تاریک راتوں کے ہو جاتے۔ عزادارو، امت نے اتنا ستایا، جس کے بابا کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی، دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر پہنچے، محسن کی شہادت ہو گئی، علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پہ گرایا گیا۔ اور باقاعدہ الگ الگ روایت میں ہے کہ ظالم نے جلتا ہوئے دروازہ جو گرایا گیا تو فاطمہ پر وہ دروازہ گرا، اور ظالم کہتا تھا اور خود بھی اور اپنے غلام قنفس ملعون کو کہتا تھا دروازے پر پیر دو، دباؤ، دروازے پر زور دو۔ علماء نے لکھا ہے دروازے میں کیل تھی، وہ دروازہ جلتا ہوا جس میں کیل، وہ کیل فاطمہ کی مبارک پسلیوں میں پیوستہ، پھر دروازہ اس پر ظالم دروازے کو دبائے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم تو رو بھی نہیں سکتے، کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی بچی کو تماچا رسید کرے، ہماری بیوی کو، زوجہ کو، ماں کو، بہن کو، ہماری کیا حالت ہوگی؟ معصوم عالمین کے ہاتھ سے کاغذ چھینا گیا باغ فدق کا، اسے پھاڑا گیا، اسے پیر سے روندا گیا، اس پر تھوکا گیا، آگے کے جملے نہیں پڑھ سکتے۔ دربار میں فاطمہ سے گواہی مانگی گئی، رسول کی بیٹی جسے تاریخ صدیقہ کبریٰ کہہ رہی ہے، جسے علماء اسلام صدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ طاہرہ، سب سے بڑی سچی، جس کا شوہر صدیق اکبر ہو، جس کی اولاد صادقین ہے قرآن کی زبان میں، اس سے گواہی مانگی جا رہی، جھٹلایا جا رہا ہے۔ وہ فاطمہ اپنے بابا کی رحلت کے بعد اگر رو رہی ہے، کتنے دن ہیں؟ بابا کی رحلت کے بعد 75 یا 95 دن باحیات رہی، لیکن اگر تاریخ سے پوچھے تو فاطمہ کے لیے 75 دن 75 سال کے برابر گزرے، اس لیے کہ جب دروازہ گرایا گیا ہے، محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ عزاداروں، میں نے مجلس ختم کی، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوا غم حسین کے، لیکن اتنا سن لے کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، محسن کی شہادت ہو گئی کہ دروازے کے کیل پہ وستہ ہو گئے، پسلیاں چور چور ہو گئی۔ علی جیسا انسان فاطمہ کو غسل دیتے وقت دھاڑے مار کر رو رہا ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ علی کی ولایت میں کتنا وزن ہے، علی کی ولایت کا کتنا مقام ہے۔ فاطمہ یہ سارے مصائب بھول گئی، لیکن جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اب فاطمہ کو کسی کی خبر نہیں۔ خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ ارے صرف بکھیرنے کا کہا تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ میں کہوں گا شہزادی، ابھی ایک علی کے گلے میں رسی آئی ہے تو آپ نے صدا استغاثہ بلند کر دی کہ خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ تو سر کے بالوں کو بکھیرنے کا کہا تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ شہزادی، ابھی تو صرف علی کے گلے میں رسی آئی ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، اور کربلا کے بعد، عاشور کے بعد، ریش ایک رسن میں، ایک رسی میں کتنے گلے بندھے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں رسن بستہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اے شہزادی، ابھی اپنے آپ نے بالوں کو بکھیرنے کے بعد کہی کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو، ذرا آئیے 11 محرم سے، عصر عاشور کے بعد سے لے کر 11 محرم سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں آپ کی بیٹیاں بے مخنو چادر ہے، منادی کی ندا ہے، حاضی بنات رسول اللہ، آپ کا سید سجاد، ہر گلے میں خاردار تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہے، سر کو جھکائے ہوئے کہ اس کی ماں، بہنیں اور پھوپھیاں بے مخنو چادر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔
پروردگار اس قوم کو سوائے غم حسین کے کوئی غم عنایت نہ فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، تمام محرومین مومنین مومنات کی محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومہ کے صالح ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ نرگس بانو بنت دوست محمد حاجی غلام علی کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار معصوم عالمین میں جگہ عنایت فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ و مغفورہ نرگس بنت دوست محمد حاجی غلام علی، وائف آف محسن غلام حسین کریم، اور مرحوم محسن ابن غلام حسین کریم، اور تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا